اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ریئل ٹاک وِد جبران میں جبران علی اصغر آپ کا میزبان آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اس وقت موجودہ پاکستان کی سیاسی صورتحال کی، کہ جس میں آصف علی زرداری صاحب گرفتار ہو چکے ہیں، حمزہ شہباز شریف صاحب کو گرفتار کر دیا جا چکا ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف بجٹ پیش کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ کیا یہ سیاسی گرفتاریاں صرف بجٹ سے پہلے تک محدود تھی، صرف بجٹ کے حد تک محدود تھی، یا یہ سیاسی جو احتساب کا عمل ہے وہ احتساب نظر آئے گا اور انتقام نظر نہیں آئے گا؟ کیا احتساب عدالتیں حکومتی جو وزراء ہیں اور جو کیبنٹ کے ممبرز ہیں ان پر جو ریفرنسز ہیں ان پر بھی اسی طرح سے کارروائی کریں گی، یا جو مبینہ طور پر جو چیف جو ہمارے جسٹس صاحب کا چیئرمین نیب کا جو انٹرویو ہے مبینہ طور پر اس کو اسی طرح سے رکھا جائے گا، کیونکہ شاید حکومت بچانی ہے، اس لیے مزید انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ بلاول بھٹو صاحب کو سپیچ کرنے کا موقع نہیں دیا گیا پارلیمنٹ میں۔ کیا اس طرح کی جمہوریت چلے گی اب پاکستان کی پارلیمنٹ میں؟ یہ جس طرح سے لوگوں کو حقوق دیے جاتے ہیں، ایک میچور پالیٹکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح کی پالیٹکس کے لیے بھی یہ سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھیں گے اور بات کریں گے۔ بجٹ میں کیا ہوا، کس کا فائدہ ہوا، کس کا نقصان ہوا، اس پہ بھی بات کریں گے، اور ساتھ میں اس پہ بھی بات کریں گے کہ الطاف حسین ایم کے ایم کے جو سربراہ رہے ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے آج لندن میں اسکاٹ لینڈ کی ٹیم نے، اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیم نے۔ میں بھی اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا چلوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں مرزا فیصل صاحب، سینئر رہنما ہیں پی ایس پی کے، پاک سے زمین پارٹی کے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں شاہزیب راجپوت صاحب، شعیب راجپوت صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں سید اظہر حسین شاہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کے مرکزی کوارڈینیٹر ہیں۔ میں سب سے پہلے تو آتا ہوں آپ کی طرف، آپ کو مبارکباد دی جائے، افسوس کیا جائے الطاف حسین صاحب کی گرفتاری پر؟ صرف الطاف حسین کی یا زرداری صاحب کی بھی اور حمزہ صاحب کی بھی؟ میرے خیال میں آپ کے لیے بڑی خوشی ہے۔ خوشی کی بات ہے تمام پاکستانیوں کے لیے کہ جو لوگ بھی، جو شخص بھی سمجھتے تھے کہ پاکستان ان کی جاگیر ہے، وہ جو چاہے سیاہ کر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بہت ہی پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے کہ 2 دن کے اندر 3 جو گرفتاریاں ہیں، ایک آصف زرداری صاحب کی، حمزہ صاحب کی، اور یہاں پر یہ ایسا موقع ہے کہ ہمیں یہ جھنجھوڑتا ہے جو محاسبے کا وقت ہے وہ ایک دن آنا ہی ہے، یعنی کہ سیاہ رات آئی رہنی ہے۔ میں بحیثیت پاکستانی کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بڑا اچھا وقت ہے، اور یہ ایک جو محاسبہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ میں پوچھ لوں کہ یہ احتساب ہو رہا ہے، انتقام ہو رہا ہے، تو آپ کا جواب ہے نہیں، اس میں احتساب میں تو سمجھتا ہوں اس میں تو پی ٹی آئی نے کوئی رول ادا کیا ہی نہیں۔ پی ٹی آئی پچھلے 8-10 سال کے اندر، 8-10 مہینے کے اندر ان کو کرنا چاہیے تھا جو ان کو ٹاسک دیا، جس وجہ سے ان کو لایا گیا تھا، تو وہ ڈیلیور نہیں کر سکے۔ یہ تو پاکستان کی ریاست کر رہی ہے، اور یہ انشاءاللہ العزیز آنے والا وقت پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے، اور پاکستانیوں کو بحیثیت میں سیاسی کارکن ہونے کے ناطے میں بات کر رہا ہوں کہ ہر پاکستانی سیاست خواہ اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہو، نون سے ہو، پی ٹی آئی سے ہو، پاکستان زمین پارٹی سے ہو، ایکس وائی زیڈ کسی بھی پارٹی سے ہو، جو بھی شخص جس نے بھی پاکستان کو نقصان پہنچایا اس کا احتساب ہونا چاہیے، اور اس کے لیے یہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ جن کا احتساب کرنے کی بات کریں ان کے بارے میں تو آپ کے اپنے مرکزی رہنما یہ کہتے رہے کہ آپ ان کو اسی طرح سے اس قومی دائرے میں لائیں جس طرح سے بلوچستان کے باغیوں کو آپ نے قومی دائرے میں لایا، ان کو پیسے دیے، ان کے اوپر کیسز ختم کیے۔ آپ عوام لوگوں کی بات کرنا چاہ رہے ہیں، اب لاکھوں لوگوں کو پھانسی پہ تو لٹکا نہیں سکتے، تو ایک پرائم ایگزامپل آپ نے اوپر سے کلین کر دیا تو نیچے وہ ڈیلیور ہونا شروع ہو جائے گا،
انہوں نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ اگر بلوچستان کے لوگوں کو یا بلوچستان کے باغیوں کو یا بلوچستان کے جو بھٹکے ہوئے لوگوں کو لفٹ دیا جا سکتا ہے, ان کو پیسے دیا جاتے ہیں, انہیں اپنا اب لانے کے لیے انہیں ویلکم کیا جا سکتا ہے, اور بڑا اچھا وہاں پہ رزلٹ تھا. یہی چیز اگر یہاں سے جو کراچی کے اندر کچھ لوگ رہ گئے ہیں, اگر ان کو آپ ریلیف دے سکتے ہیں, اور آج دیکھیں الحمدللہ آج بانی ایم کیو یہاں پر گرفتار ہوتا ہے تو کراچی کے اندر ایک گملہ نہیں ٹوٹتا, کوئی کراچی بند نہیں ہوا, کوئی فائرنگ نہیں ہوئی. یہ لوگ کراچی کی عوام نے دی ہے, سبق دی ہے, ظاہر دیا ہے کہ ہم نے وہاں پہ امن کر کے دکھا دیا الحمدللہ. کہ پی ایس پی نے سیاسی جو ویکیوم تھا وہ کور کیا ہے. ہم تو الحمدللہ جس نظریے کو لے کر آئے تھے ہمارے قائدین, آپ نے کہا ہے کہ آپ نے سیاسی ویکیوم کو کور کیا. میں لاسٹ کوشچن کے بعد دوبارہ اپنے باقی ساتھی کی طرف چلتا ہوں. جس طرح سے پی ایس پی ایک دفعہ مرج ہونے کے بعد سیاست میں جو ووٹس کے حوالے سے جس کا اس کا وہ اتنا بڑا امیج بنا ہوا تھا, وہ امیج الیکشن میں ووٹ کی صورت میں نظر نہیں آیا. تو کیا یہ بہتر سمجھنے میں لوگ حق بجانب نہیں ہیں کہ 30-35 سال تک ایم کے پلیٹ فارم سے اپنی اس طرح کی سیاست کرنے والوں نے جیسے ہی دیکھا کہ پوری کی پوری سٹیٹ الطاف حسین کے خلاف ہو گئی ہے, تو انہوں نے اپنا ایک الگ سا گروپ بنا لیا اور گڈ بوائے بن کر وہ سامنے آ گئے؟ کیا یہ بات ایسے نہیں ہے؟ آپ نے 22 اگست کے اندر جو الطاف حسین نے بانی ایم کیو نے سپیچ کی, اس سے پی ایس پی تو اس سے 3 سال پہلے بنی ہے. 3 مارچ کو مصطفیٰ کمال صاحب آتے ہیں, انیس خانی صاحب آتے ہیں, وہ تو پہلے آگے سپیچ کرتے ہیں اور اپنی سینیٹرشپ کو چھوڑ کے جاتے ہیں, اپنی قیادت کو چھوڑ کے جاتے ہیں. اور سینیٹرشپ آپ کو معلوم کہ انہوں نے خود ہی کیا تھا, وہ اپنی ایک جو ٹائم تھا وہ چھوڑ گئے. جب ان کو پتا چلا کہ بانی ایم کیو اس طرح کے چیزوں کے اندر ملوث ہے, وہ راہ کا ایجنٹ بن کے کام کر رہے ہیں, تو انہوں نے اس چیز کو چھوڑ کر پھر گئے ہیں. اس سے ڈس آن کیا. میں بالکل میں آپ کی بات واپس آتا ہوں. شعیب صاحب, پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوگی بجٹ پیش کرنے میں. جیسے کوئی مشکل آتا ہے حکومت پہ, اسی وقت کوئی نہ کوئی گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں, چاہے وہ شہباز شریف کی گرفتاری ہو, کتنے مرضی دن رکھیں اس کے بعد کوئی آؤٹ پٹ نہیں نکلتی, چاہے اس کے بعد اب زرداری صاحب کی گرفتاری ہوگی ہو. کیا آپ کے پاس صرف گرفتاریاں کرنا ہی آپ کے پاس ہے, یا 10 مہینے میں جو کچھ آپ نے اگر گرفتاریوں کے بعد کچھ برآمد کرنا تھا وہ برآمد کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے؟ جبران صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا. اور الحمدللہ آج بڑا خوشی کا دن ہے کہ پاکستان میں اپنے آپ کو بڑے برج سمجھنے والے جو لوگ ہیں, آج وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے جو اس پسی ہوئی عوام کا خون چوسا, اور جو انہوں نے عوام کا حق کیا, جو آپ کے سامنے معیشت کا حال بھی 2.2 ارب ڈالر سے انہوں نے سٹارٹ کر کے پچھلے 5 سال میں کرنٹ ڈیفیسٹ کا خسارہ جو ہے وہ 20 ارب تک لے گئے. اور ہمیں قرضوں کی قسطوں کے علاوہ اور معیشت میں خزانہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا سچویشن تھی. اور پچھلے 30-40 سال جس عوام نے ان کو سلیکٹ کیا, آج دیکھیں 10 مہینوں میں آج وہ ہمارے سے حساب مانگ رہے ہیں. اور اگر 10 مہینوں میں آپ اپنے وزراء چینج کریں گے, وہ بھی اکانومی کے وزراء چینج کریں گے, تو پھر حساب تو مانگنا پڑے گا. سر دیکھیں یہ میرٹ ہے نا, یہی تو عمران خان کا وعدہ تھا کہ جو ڈیلیور کرے گا وہ رہے گا میری کیبنٹ میں, اور جو ڈیلیور نہیں کرے گا 9 مہینے میں آپ ڈیلیور نہیں نہ کر سکے. آپ کو ایک دن پہلے تک آپ اسد عمر کی تعریف کر رہے ہیں, دوسرے دن آپ اس کو نکال رہے ہیں. واقعی آپ فیصلے کر رہے ہیں؟ آج دیکھیں دنیا جو ہے وہ پاکستان کو ایک اچھی نظر سے دیکھ رہی ہے. آج آپ کی برٹش ایئر ویز بھی پاکستان میں لینڈ ہو رہی ہے. یہ چیزیں تو نواز شریف صاحب کے دور میں شروع ہوئی تھی. نہیں دیکھیں تاریخیں تک بھی تیار ہو رہی تھی سر. آج دنیا آپ کو جس نظر سے دیکھ رہی ہے, عمران خان کے امیج کو دیکھ رہی ہے, اور ایک آج آئی ایم ایف بھی آپ کو جو ہے وہ جن شرائط پہ آپ کو وہ رکھتا ہے, تو آپ ان کی 125 سے ڈالر آپ 150-60 تک لے گئے ہیں سر. آپ کی اکانومی سر اگر آپ اکانومی کو مصنوعی سہارا دے کر رکھیں گے تو ڈالر تو ایک دم سے اس کا مطلب ہے آپ کے خیال میں پھر پالیسی ٹھیک تھی ڈالر کے بارے سے. دیکھیں آپ کے سابقہ جو وزیر خزانہ تھے, ان کو آئی ایم ایف نے $20 ملین کا
آپ کو پتا ہے کہ ان کو فائن ہوا تھا کہ جو انہوں نے مصنوعی طور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسد عمر صاحب نے پھر جو پالیسیز رکھی اس ڈالر کے ویلیو کو اوپر کرنے کے لیے، پیسے کے ویلیو کو مزید نیچے گرانے کے لیے، وہ پالیسیز ٹھیک تھی؟ سر وہ پالیسی اگر ٹھیک نہیں تھی تو آج وہ کیبنٹ میں نہیں ہے. اگر وہ ٹھیک نہیں تھی تو ٹھیک پالیسی کیا ہے؟ ابھی بھی تو وہی کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں منسٹر چینج کرنے کے بعد بھی آپ کی یہ حالت ہے کہ 154-55 پہ آپ کا ڈالر چلا گیا. نہیں، ڈالر انشاءاللہ نیچے آئے گا اور یہ بات طے ہے. اور عمران خان صاحب سپیچ کرتے ہیں، اسپیچ کے بعد اور انشاءاللہ اگلے 5 سال سپیچ کرنے کے بعد وہ آپ کی سٹاک مارکیٹ گر جاتی ہے. اگلے 5 سال کے بعد ہمیں کشکول لے کر IMF کے پاس نہیں جانا پڑے گا انشاءاللہ. یہ بات تو آپ کے اپنے وزراء نہیں مانتے. میں کوشش کرتا ہوں اس بات پہ کنونس ہونے کے لیے، مشکل ہے. اظہر حسین شاہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی پھر مشکلوں میں ہے. زرداری صاحب 11 سال پہلے 10-11 سال جیل کاٹ چکے ہیں، اب پھر جیل کاٹ رہے ہیں. کیا آپ نے حساب کتاب دینا ہے؟ یہ صرف نیب نے آپ کو تھکانا اور آپ نے نیب کو تھکانا اور بس ٹھیک ہے، اسی طرح سے سیاست چلتی رہے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جبران بھائی. جبران بھائی، اصل میں جو بات بھائی کر رہے تھے، میں پہلے ذرا سے اس بات کو کرتا ہوں کہ آج ہی ڈالر کا ریٹ جو ہے ایک روپے آئی تھنک 50 سم تھنگ 152 پہ آ گئی. اس کا بھی انڈیکس دیکھ لیں. آج پڑھے لکھے بندے ہیں. اس کے پیپلز پارٹی صاحب جو تھا 11 سال زرداری نے جیل کاٹی ہے. آج جو کیا جا رہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں احتساب نہیں ہے. آج جو عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے، جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ انتقامی کروائی ہیں، سیدھی سی بات ہے، سیاسی معاملات. ایان علی کا وکیل دیکھیں ایان علی کا ایک مسئلہ ڈیفرنٹ ہے. آصف علی زرداری صاحب کا جو مسئلہ آج بنا ہے وہ ایک ٹوٹلی سیاسی مسئلہ ہے. اس میں کوئی یہ 1 کروڑ 1.5 کروڑ کا وہ چلا رہے ہیں جی اکاؤنٹس کے معاملے ہیں. اگر یہ صرف احتساب ہی کرنا ہے نا تو بھائی 6.5 سال سے زائد عرصہ ہو گیا آپ کے لوگ لے کے گئے ہوئے ہیں. آئی تھنک ان کا اکاؤنٹ کا بے نامی اکاؤنٹس کے جو پیسے ان کے فنڈنگ کے جو پارٹی کی فنڈنگ ہے، ٹھیک ہے، وہ انڈین لوگ کر رہے ہیں، دبئی سے کر رہے ہیں، جو ان کی فنڈنگ ہوئی تھی. الیکشن کمیشن میں پڑا ہوا ہے وہ کیس. اس کیس کا فیصلہ نہیں، وہ نہ پی ایم ایل این لے کے گئے، ہاں خلاف جو لے کے گئے وہ مرکزی ان کے لوگ لے کے گئے. اس کے بعد میاں چنو کی زمینیں ہیں ان کے، وہ تقریباً 2,000-2,500 رقبہ بنتا ہے تقریباً. اس کے علاوہ ان کا تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نہیں دیکھیں، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ احتساب اگر کرنا ہے ان کا بھی کریں، ٹھیک ہے. اگر دیکھیں، اگر جبران بھائی لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو کہا تھا کہ ادارے انویسٹیگیٹ کریں. اگر ثابت ہوتی ہے کرپشن، اگر ثابت ہوتی ہے تو سزا ہونی چاہیے نا. سزا کے آپ ادارے کے سربراہ کے بارے میں اگر ثابت نہیں ہو رہی ہے، 11 سال آپ ایک بندے کو جیل میں رکھتے ہیں، 11 سال بعد آپ بری کرتے ہیں، وہ بندہ آ کے ملک کا پریزیڈنٹ بنتا ہے، آپ کے ادارے کہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں؟ وہ آج چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، شریک چیئرمین پیپلز پارٹی ہیں، صدر رہے ہیں. آج آپ آئے ہیں، میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا، بات سنیں. دیکھیں یہ جو 11 سال اندر رکھتے ہیں آج ان کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں، ان کے ساتھ بھائی آپ کی جب جاری ہے، آپ بولے نا، آپ میری بھی نہ بولے نا. علیم خان کو آپ نے پکڑا، واپس آ گئے، وہ ٹھیک ہے. جہانگیر ترین ہے، دیکھیں احتساب کریں. عمران خان صاحب پیپلز پارٹی کا بھی احتساب کریں، نون لیگ کا بھی احتساب کریں، الطاف حسین کو بھی پکڑیں. میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اگر ثابت نہیں ہوتی ہے جبران بھائی، کل ہم ادھر ہی آئیں گے، کل بیل ہو جاتی ہے، آصف زرداری صاحب کو باعزت بری کر دیا دیتا ہے، تو یہ کیا میڈیا ٹرائل ہے یا ایک بندے کو وہ نیچے دکھانے کی کوشش ہے، اپوزیشن ہمیں نہ ملے؟ بلاول بھٹو زرداری کو آپ اسمبلی میں بولنے نہیں دیں گے تو کیا مقصد؟ آپ پیپلز پارٹی کو دبا کے رکھیں گے؟ آپ کو بولنے کا موقع دینا چاہیے. ہم نے کنٹینر باہر رکھا، ہم سنتے رہے ہر چیزیں. پی ایم ایل پیپلز پارٹی کے دور میں ہم نے، اپوزیشن کا کام ہے بولنا، آپ کا کام ہے رائٹ دیں. وہاں پہ بجٹ ہوتا ہے، بجٹ کے بعد بھی آپ کا کام ہے ہر چیز پہ ہم ڈس ایگری کریں گے آپ کے ساتھ. سر ہم نے کنٹینر کا رائٹ دیا. آپ بولے ہی نہیں دے رہے، آپ رائٹ ہی نہیں دے رہے وہاں پہ اسمبلی میں بیٹھ کے، تو اس طرح دبایا نہیں. یہ ٹوٹل جو آج ہو رہا ہے یہ ہٹ چکے ہیں اپنے لائن سے. کل یہ نہ ہونا، کل پھر چھوڑا نہ جائے. کے خلاف فیصلہ نہیں ہوتا، پنجاب کی کورٹوں میں نون لیگ کے خلاف فیصلہ نہیں ہوتا. سر ہو رہا ہے، مرکزی کورٹ جو چیئرمین نیب نے کہا ہے وہ ساری باتیں آپ کے ساتھ مرکزی سطح پہ آ رہی ہے. نہیں کرنا چاہیے. نہیں، سندھ میں احتساب کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ سندھ میں احتساب ہوا ہے، بہت سے لوگوں کا ہوا ہے، ٹھیک ہے. کیسز میں کتنے بچے آ گئے؟ بے شمار بندوں کا احتساب ہوا ہے. یہاں پہ دیکھیں شجیل محمد آپ پکڑے نا، گورنمنٹ ہے نا آپ کی، وہ تو ٹھیک ہے.
اچھا بات سنیں بھائی بات وہ کہہ رہے ہیں آپ مانتے بھی نہیں ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کیا. گورنمنٹ نے 10 مہینے پکڑ کے کیا کیا, گورنمنٹ نہیں, عمران بھائی آپ ان کے گلے میں بات ڈال رہے ہیں, یہ نہیں مان رہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا, یہ پہلے کا کیس بنا ہوا تھا. یہ تو نہیں مان رہے کہ ہم نے زرداری صاحب کو اندر کیا ہے, نواز شریف صاحب پہ کیس تھا, یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے, یہ کہہ رہے ہیں پہلے کے کیس بنے ہوئے تھے. تو آپ کے خلاف جنہوں نے کیسز بنائے آج آپ ان کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ کھڑے. مجھے مسئلہ یہ ہے ناظرین, میری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ نون لیگ کے ساتھی یہاں پر آئیں اور اپنی پارٹی کے والے سے بات کر سکیں, لیکن ان کے لیے پلیز میرا پلیٹ فارم حاضر ہے, میرا نمبر ان کے پاس اگر موجود ہے تو پلیز مجھے کال کریں. آپ اپنے پروگرام, اس کو اپنا پروگرام سمجھیں. تو جس طرح سے یہ سارے ساتھی اپنے سوالوں کا جواب دیتے ہیں, آپ بھی اپنے سوالوں کا جواب دینے کے لیے شامل ہوں. اور یقیناً بڑا اچھا ہوتا ہے کہ اپنی جگہ پہ کچھ پھڑے مارنے والی پوسٹ لگا دینا, لیکن جس سے کچھ سوالوں کے جواب دینے کی باری آتی ہے تو یقیناً ہر بندے کا ایک وہ رائٹ ہے. تو پلیز آپ اپنے اس رائٹ کو استعمال کریں اور ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے بالکل رابطہ کریں, آپ کو ضرور موقع دیا جائے گا. میں جی آپ بات ختم کریں. ہم آج کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی عدالتوں پہ یقین رکھتی ہے, اور انشاءاللہ ہم عدالتوں کے ذریعے ہمیں باعزت بری کیا جائے گا. اور انشاءاللہ آپ کہیں گے, وہ کہیں گے کہ ہم لوگ تھکا کے ماریں گے, آپ اس کو جو مرضی آپ کہیں گے. فیصل صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی, نون لیگ, پی ٹی آئی, ان تینوں سیاسی جو بڑی جماعتیں اس وقت, تینوں سیاسی مرکزی سطح پر جو اقتدار انجوائے کر چکے ہیں, اقتدار انجوائے کر رہے ہیں, ان کی موجودگی میں احتساب کا عمل, واقعی احتساب کا عمل آپ کو نظر آتا ہے یا آپ کے خیال میں کہ یہاں پہ بھی تھوڑی سی کوشش کی جاتی ہے کہ دب کرانے کے لیے, کسی کو دبانے کے لیے وقتی طور پر آپ احتساب شروع کر دیں اور اس کے بعد جب تھوڑی سی دب ہٹ جائے تو 6 ہفتے کی بیل بھی دے دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا؟ جہاں تک مجھے لگتا ہے اس میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے. ہاں, ریاستی ادارتیں چاہتی ہیں کہ وہ انفارمیشن منسٹر ایک دن پہلے آ کے پریس کانفرنس کرتی ہے جی کہ کل گرفتار ہو جائیں گے. وہ انفارمیشن تو آج کا تو الحمدللہ میڈیا ایسا ہے کہ ہم ہر بندہ جرنلسٹ بنا ہوا, ہر بندہ ہی وہ قیاس رہیں گے کر پروگرام بھی کر سکتا ہے. جن کی 5 ضمانتیں ہوگی, پہلے نہیں پتا چلا, پہلے نہیں کوئی اس طرح کی سلیم صافی صاحب کو پتا چل سکتا ہے تو وہ تو کہنے کا مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ احتساب, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جوڈیشری ٹھیک نہیں ہے. پھر اگر ان کو جوڈیشری آزاد ہے سر, اگر جوڈیشری آزاد ہے تو اس کو مطلب اس کو فیصلے پہلے ایڈوانس میں پتا ہو, لوگوں کو پتا چلے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے بھی لوگ اس گورنمنٹ میں ہیں ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے, اور ان کا یقیناً ہوگا. جو حالات نظر آ رہے ہیں تو انشاءاللہ جب وہ بیلنس کرنے کے لیے نہ, جس نے بھی پاکستان کے خزانے جائے یا پاکستان کی ملک یا پاکستان کی دھرتی کو نقصان پہنچائے, اس کا احتساب ہر طرح سے ہونا چاہیے اور ریکوری ہونی چاہیے. ریکوری کی طرف میں آتا ہوں. 10 مہینے میں سرکار کوئی ریکوری کا کوئی قصہ بتا دیں, کوئی کہانی بتا دیں, کوئی چھوٹا سا پیراگراف. وصولیاں شروع ہو گئی ہیں نا, دیکھیں بڑے بڑے جو برج ہیں وہ آج جیل کی سلاحوں کے پیچھے, تو وصولیاں تو شروع ہو گئی ہیں, آغاز تو ہو گیا. ابھی اب آگے دیکھیں ہوتا کیا ہے. یہ پریشرائز نہیں کر رہے کہ ہمارا بجٹ آ رہا ہے اس لیے اندر ہو جائے سر, اور اس کے بعد بجٹ پاس کرانا ہے جس وقت آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس اتنی زیادہ طاقت نہیں, آپ ایک بندے کو اندر کریں گے, بجٹ تو پیش ہو گیا. آپ بتائیے کوئی اس میں عوام پہ کیا خون چوسا گیا ہے یا کوئی ریلیف نہیں دیا گیا؟ سرکار میں ایک پوائنٹ بھی بحث کر سکتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے. سر 10% آپ کے ملازمین کی تنخواہیں بڑی ہیں, 10% بڑی ہیں سرکار. پیپلز پارٹی جس پہ آپ الزام لگاتے ہیں اس کے دور میں 100% بڑی ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کیبنٹ کے جو ممبران ہیں ہماری پی ٹی آئی کے, انہوں نے 10% اپنی طرف سے کٹوتی کر کے عوام کو, بلینئرز لوگ ہیں, ان کی تنخواہوں کی تو ساری چائے آپ کی نکل جاتی ہے. سر آپ کو اپریشیٹ تو کرنا چاہیے نا. ہاں بالکل, پہلی دفعہ ہسٹری میں پہلی دفعہ کسی پنجاب ہاؤس کے خرچے زیادہ ہو گئے ہیں بنسبت شہباز شریف صاحب کے ٹائم سے. جو پنجاب ہاؤس کے خرچے تھے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے, وہ زیادہ ہو گئے ہیں شہباز شریف صاحب کے ٹائم سے. وزیر اعلیٰ جو کافی ہو گئے ہیں, وزیر اعلیٰ 4 وزیر اعلیٰ ہو گئے. یہ ویسے نہیں, دیکھیں اس اگر عہدہ ہوئے ہیں تو ان پہ بھی انشاءاللہ کریک ڈاؤن ہوگا, اور ان کا بھی احتساب ہوگا کہ خرچے بسکٹس پہ گئے ہیں یا ایان علی کے یا شہباز شریف صاحب کے یا نواز شریف صاحب کے لنڈن فلیٹس میں گئے ہیں. تو 9 مہینے تک آپ کی اکانومی کی پالیسی فیل رہی, جس کی یقیناً فیل ہونے کی وجہ سے آپ کو اپنا وزیر خزانہ چینج کرنا پڑا. سر خزانہ اگر خالی ملتا ہے تو پالیسی کیا, اور پالیسی ٹھیک نہیں ہے, وزیر خزانہ ٹھیک ہے. بھائی ہر گورنمنٹ نے کہا ہے خزانہ خالی ہے. وہ تو ہمارا اسد عمر صاحب عوام پہ
ٹیکس زیادہ لگانا چاہتے تھے. ریزن مینلی میرے حساب میں یہی ہوا ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے نہیں تھے کہ عوام پہ زیادہ بوجھ پڑے. تو اسد عمر صاحب جو ہیں وہ ٹیکس, جب آپ اپنی حکومت میں آ کے یہ اعلان کرتے ہیں, حکومت میں آنے سے پہلے 10 سال تک یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, میں خودکشی کر لوں گا, آپ کے ساتھ رہنے والے وزیر خزانہ کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی طرح سے وزارت خزانہ سے IMF سے بچا کے اپنے وہاں پہ لوڈ رکھے اس کو؟ پالیٹکس میں بڑے بلند و باغ جو ہیں وہ وعدے کرنے پڑتے ہیں, تبھی جا کے آپ کو اقتدار کی یہ جو ہے نا یہ روشنیاں ملتی ہیں, یہ نیلی بتیاں ملتی ہیں. یہ بڑا سچا آپ نے کمنٹ کر دیا. یہ یہاں سچی بات ہے. اقتدار میں اگر شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ میں لاڑکانہ کی سڑکوں پہ اس مطلب تبدیلی کوئی نہیں آئی, سارے ایک جیسے. نہیں ایک جیسے نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں نا کہ اس بندے پہ کوئی یہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ اس بندے میں کرپشن کی کوئی 9 مہینے میں انگلی اٹھانی بڑی مشکل ہے سرکار. 9 مہینے میں کدھر انگلی آپ اٹھا؟ 5 سال میں بھی دیکھ لیجئے گا. وہ فنڈنگ کا حساب دے دیں, 5 سال میں پارٹی کی فنڈنگ کا کیس ہے اس کا حساب دے دیں. وہ کیسز بھی آپ کے خلاف بالکل نہیں. ابھی تو جو مبینہ چیئرمین آپ کا, پہلے یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اسرائیل جو ہے وہ پارٹی کو, مبینہ چیئرمین آپ کا جو انٹرویو آیا تو اس میں تو کہا گیا ہے نا کہ آپ کے وزراء کی طرف میرے پہ دباؤ ہے کہ ان پہ کیسز نہ شروع کریں. ان کی پارٹی کے لوگ ہمارا کوئی تیسری چوتھی پارٹی نہیں گئی. فنڈنگ سر ہم لوگ کرتے ہیں, پاکستانی ساری جماعتوں میں ہے نا بھائی. کی جو فنڈ کی انڈیویجول ہوتی ہے نا, ان کی فنڈنگ ممبرشپ میں ہوتی ہے, 25 پاؤنڈ نکل جاتے ہیں ایک بندے کے. تو آپ کے خیال میں یہ جو PTI ہے بڑا اچھا کام کر رہی ہے اور اسی طرح کرتی رہے گی, اور 10 مہینے میں ابھی تک کوئی ریکوری نہیں ہوئی. آگے بڑے بڑے برج الٹیں گے, آگے بڑے بڑے لوگ جیل کے اندر جائیں گے, لیکن اس کے بعد 56 کمپنیوں کا کیسز, پیپر آپ کرپشن کے, یہ پیپر آپ لہرا کے جلسوں میں کہتے رہے. کہاں گئے سرکار پیپر؟ انشاءاللہ کہاں گئے پیپر؟ شہباز شریف صاحب باہر ہیں, شہباز شریف صاحب باہر ہیں, کہاں گئے پیپر؟ سر NRO کسی کو نہیں ملا جن کے خواب تھے, 10 مہینے میں منہ پہ تماچے لگے. میں NRO کی بات نہیں کہہ رہا, پریشر میں آ کے NRO دے دیں گے یا 10 مہینے میں آپ کے پاس دکھانے کے لیے کون سی ریکوری موجود ہے, یا 10 مہینے آپ کے خیال میں کم؟ 10 مہینے تو سر ہمیں اکانومی کو سٹیبلائز کرنے میں. 100 دن کی جو تبدیلی لے کے آنی تھی اس کا کوئی رزلٹ؟ یہ تو بلند و باغ پہلے جو 2 مہینے مانگے پھر 3 مہینے مانگے, بلند و باغ وعدے کرنے پڑتے ہیں, تو تبھی جا کے ہماری مینٹالٹی, ہماری تو آپ نے وعدہ لوگوں سے یہ کیا, آپ لوگوں نے وعدہ لوگوں سے یہ کیا کہ آپ ہزاروں ارب روپے واپس لے کے آئیں گے جو لوگوں پہ کرپشن کر کے باہر لے کے گئے. ہاں تو وہ لے کے آئیں گے, اور وہ عوام پہ لگائیں گے. وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں نا. لیکن اس کے بجائے آپ نے یہ کیا کہ آپ نے ڈالر کے پرائسز بڑھا دی, آپ نے مہنگائی اوپر کر دی, پیٹرول میں اضافہ, پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ, بجلی میں اضافہ, گیس میں اضافہ, دالوں میں اضافہ, باقی چیزوں میں اضافہ. اسٹیبلائزیشن کی طرف لا رہے ہیں. اسٹیبلائزیشن عوام کے پیسے سے کرنی ہے آپ نے. سر مصنوعی کیسے ہوگی؟ اگر آپ اکانومی کو مصنوعی ہولڈ کرتے ہیں, ڈالر کو آپ 125 یا 130 پہ مصنوعی طور پر رکھتے ہیں, جس پہ آپ کو IMF اور یہ ادارے جو ہیں فائن بھی کرتے ہیں. یہ ساری باتیں آپ کو الیکشن سے پہلے بھی پتا تھی. اسد عمر صاحب PTI کا یہ مان چکے ہیں, انہوں نے کہا جی کہ الیکشن سے پہلے کی جو وہ دماغ ہوتی ہے الیکشن میں ووٹ لینے کے لیے, ساری چیزیں پتا تھی. وہ مان چکے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں تھے. شاہ محمود قریشی صاحب سینئر بندے, ان کو کیا پتا نہیں تھا؟ اسد عمر صاحب کو پتا نہیں تھا. چودھری سرور صاحب یہاں سے گئے تھے, یہ کہہ رہے تھے ہم اپنی کیبنٹ پہلے بنا رہے ہیں, لنڈن والا ماڈل بنا رہے ہیں کہ ہم امنسٹیاں پہلے دے رہے ہیں, سارا کچھ پتا, سب ہم نے تیاری کی ہوئی ہے. آپ نے کیا تیاری کی ہے 100 دن میں؟ آپ نے کیا پلاننگ دی ہے؟ دیکھیں آج باتیں ساری ہو رہی ہیں, اپنی کوئی بات کرے, صرف یہ ان کو پکڑے. میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے ٹوٹل. اچھا, پیپلز پارٹی کا میڈیا ٹرائل پچھلے 10-15 سال سے آپ کی حکومت ہے سندھ میں, آپ کے میڈیا ٹرائل میں یہ ایڈز کے مریض کدھر سے آگے سرکار؟ آپ کے میڈیا ٹرائل میں تھر کے بھوک سے مرنے والے وہ بچے کدھر سے آگے؟ آپ کے میڈیا ٹرائل میں زرداری صاحب خود ریڈ کارپٹ جب تک آگے نہ ہو وہ جہاز سے نہیں اترتے. معذرت کے ساتھ بلاول بھٹو صاحب کو تو وہ یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید ملکی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی, شاید جس طرح بنگلہ دیش بنا اس طرح کوئی اور دیش نہ بن جائے. کیا یہی ہے پیپلز پارٹی کی پالیسی؟ نہیں, پیپلز پارٹی نے دیکھا شروع سے, پیپلز پارٹی نے سندھ کے اندر ہاں معاملات ہوئے, اس میں کوئی ڈس ایگری نہیں کیا جا سکتا, لیکن آپ آج دیکھیں تھر کی صورتحال, آج آپ کا میڈیا دکھا رہا ہے, تھر کی صورتحال میں بچے کافی بہتر صورتحال ہے, ہاسپٹلز ہاں پہلے بہت زیادہ مر رہے تھے, اب کم مر رہے ہیں. نہیں, ابھی بہتر ہے.
ایک بھی مرے بھوک سے اور پانی سے کم حکمران مرے۔ وقت کا جو بھی ایک بچہ بھی اگر مرتا ہے تو وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، چلیں، ٹھیک ہے، شکر ہے، ذمہ لیکن داری یہ چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کم ماریں یا زیادہ اس ماریں۔ کے بعد ایڈز میں تو اضافہ ہوا، ایڈز میں بھی سر وہ میں کیا حالت جا یہ رہا ہے کہ آپ ہے، کو ایڈز ایک بیماری ہے، جب ہاسپٹل ایک بیماری ہاسپٹلز میں دیکھیں وہ ساری کوشش کی لڑکانوں جا میں رہی ہے۔ صرف بھٹو ہی ہے، باقی تو سارے مارے جا رہے ہیں، نہیں نہیں تو سر، کسی سندھ میں اگر آپ کو غربت- مل رہی ہے، سندھ میں اگر آپ کو حکومت مل رہی ہے تو لوگوں کے کام ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، بے شمار جگہ پہ دیکھیں آپ ہاسپٹل بنے، سکولز بن رہے ہیں، بے شمار سطح پہ کام ہو رہا ہے۔ دیکھیں اس طرح اگر آپ آپ کو نہیں موازنہ لگتا کریں جو- گے کے پی کے میں چلے جائیں، جو بلوچستان میں جعلی چلے جائیں، اکاؤنٹس پنجاب میں میں چلے جائیں، موازنہ اس لیے نہیں کرتا کہ میں ان کو ان کی جگہ پہ کوشچن دیتا ہوں اور ان کو ان کی جگہ پہ کوشچن دیتا کیونکہ ہوں، ہم نے موازنہ نہیں۔ وڈیروں کو وزارت عظمیٰ اور وزارت اعلیٰ نہیں بنایا۔ بھائی ہاں، آپ نے وڈیرے، شاہ محمود پنجاب قریشی میں صاحب دیکھیں، بڑے وڈیرے پنجاب نہیں ہیں؟ جی شاہ محمود قریشی صاحب پنجاب کی عثمان صورت بزدار حال کو دیکھیں۔ دیکھ لیں، عام بھائی آدمی عثمان بزدار کے پاس کو کچھ ہم بھی نے- نہیں ہے، وہ اسی لیے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پانچ وزیر بیچارہ اعلیٰ میری طرح چیئر پہ یہ- بیٹھا ہوا ہے آپ کی طرح، وہ وزیر اعلیٰ 3-4 ہیں وہاں پہ۔ سر عثمان بزدار کی جگہ کوئی بھی عام آدمی ہوتا تو آپ لوگ یہی کہتے کہ یہ بندہ ڈمی ہے۔ خرچہ کیوں زیادہ بڑھ گیا ہے پھر آپ کا؟ کم ہونا چاہیے، وہ تو شریف آدمی ہے، اسے تو سیکیورٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے، کتنا خرچہ بڑھا ہے؟ وہ پتہ ہے فگر ہے آپ کے پاس؟ میں آپ کو فگر نکال دیتا ہوں سر جی، میرے لیے زیادہ فگر نکالنا تو کوئی زیادہ مسئلہ نہیں۔ خرچہ آپ کا مان جائے نا، بات کمپیریٹیولی کو نون مان لیگ جائے۔ کی حکومت سے زیادہ ہو گیا۔ سر خرچہ بجلی کے نرخ آگے آپ مانے کم کریں بجلی گے؟ کی نرخ، بجلی بنا کے انہوں نے اتنی آپ کے لیے رکھ چھوڑی ہے کہ آپ ساری کی ساری وہ بجلی ڈسٹریبیوٹ کریں، اس بجلی سے زیادہ پیسے کمائیں۔ جی اس میں کون سی راکٹ اور سائنس ہے کہ جس میں آپ وہ اس کا بجلی جو کرایہ بنا دلا کے دیں؟ گئے تھے اسی پہ وہ لوڈ شیڈنگ کر رہے تھے، اور ہم نے آ کے رمضان میں آپ عوام سے آپ نے پوچھا کسی سے؟ آپ نے پیسوں کی بات کی، آپ نے لوڈ شیڈنگ کی بات نہیں کی۔ نہیں، میں نے بجلی لوڈ آپ نے شیڈنگ پیسہ کمایا جس پہ عمران خان اپریشیٹ کر رہے ہیں میں ان نے کو۔ بجلی کی اس لیے میں آپ بات سے- کی ہے کہ جو ہمارا وزیر اعلیٰ ہے اور جو اس کا ہاؤس ہے اس میں بجلی کے خرچے زیادہ ہو گئے نا، پانی کے خرچے زیادہ ہو گئے ہیں، تو اسی کمپیریٹیولی ظاہر اوپر ہی جائیں گے۔ اب ڈالر کی جو آپ پرائز بول رہے ہیں کہ اوپر چلی گئی ہے، یا تو جس طرح ہماری وزیر اعلیٰ کے گھر کے خرچے بڑھے اسی طرح سے غریب آدمی کے گھر کے بھی ان کے خرچے کم بڑھے کریں نا، پھر بجلی کے۔ مہنگائی اسی لیے کو ان کو کنٹرول ریلیف کریں دیا نا۔ نا، اسی لیے ان کو ریلیف بھی دے رہے ہیں نا، بجلی مہنگی ہیلتھ کر کے کارڈ کون سا اجرا کر رہے ہیں، نوجوانوں کو قرضے دے رہے ہیں، نہیں۔ بیواؤں کو ہم جو ہے آپ وہ کے کتنے انہوں نے مکان گئے تھے جی بنانے کا؟ 5 لاکھ مکان؟ 5 لاکھ، 5 لاکھ نہیں زیادہ 5 لاکھ کا زیادہ تھے نوکریاں 5 لاکھ ہی کافی ہے سر، نوکریوں بھی کافی 5 ہوئی ہی تھی، کافی ہے، 5 اور آپ کی نوکریاں کم ہوئی ہیں، 50 لاکھ مکان تھے۔ آپ کی نوکریاں کم ہوئی ہیں۔ 5 بنا دیں وہی سر کافی ہے۔ اگر کنٹری میں آپ کی اکانومی اور انفلیشن جو ہے وہ آپ چھوڑ کے جائیں گے تو نوکریاں تو آٹومیٹکلی کم ہوں گی۔ ہمیں آ کے سیٹل تو ہونے دیا جائے نا۔ سر ابھی 10 یہ میں تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں، وہی لوگ جو اب نواز شریف صاحب کے دو جو دور گزرے ہیں، یہ زرداری صاحب اس میں بھی اندر تھے، پتا نا آپ کو؟ تو آج یہ لوگ ایک ساتھ ہو گئے ہیں، تو مطلب چلنے تو دے نا۔ آج یہ کہہ رہے ہیں تحریک چلائیں گے، اور بس 1 منٹ میں مجھے دیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ چلو چلیں، میں اب آپ کی دیکھیں، آپ کی حکومت بنی ہے، آپ کے ساتھ 5-6 سیٹیں تھیں، پیپلز پارٹی نے وہاں پہ آپ کو سپورٹ کیا، یہی بات ہے عمران بھائی، پیپلز پارٹی کا حکومت بننی چاہیے، آپ کو دیا جا رہا ہے موقع، آپ لے نہیں رہے، آپ موقع 10 مہینے پارٹی دے رہی ہے، دونوں پارٹیاں آپ پچھلے کو اپوزیشن ہے، 40 سال کو آپ کمپیئر کر رہے ہیں، چلائیں نا، 10 مہینوں کے کرنا پڑے گا۔ ڈلیور نہیں کرے ہمارا گا تو فون پر پرائم نمبر منسٹر موجود ہے 01212851845، جو ہے وہ پہلے 753 ہوا کر جو چینج ہو کر 749 ہو گیا ہے، تو یہ پلیز چیز نوٹ کر لیں تاکہ آئندہ بھی آپ کے کام میں آئے تھوڑی سی۔ پاناما کیسز پہ، بلکہ میں آپ کی طرف آتا ہوں، پاناما کیسز پہ بات شروع ہوئی، NRO نہیں دیے جانے کی بات شروع ہوئی، باقی چیزیں شروع ہوئی، کیا یہ احتساب اس حد تک کافی ہے کہ جس میں عوام مطمئن ہو جائیں کہ اب ہمارا پیسہ ہمارے اوپر انویسٹ ہوگا؟ پاناما کیسز وغیرہ تو جو جیسے بھی ہے، اصل میں جو پی ٹی آئی کو گورنمنٹ دی گئی تھی یا لایا گیا تھا، یہ لوگوں نے ووٹ دیا تھا، وہ اس بات پہ دیا تھا کہ یہ لا کے ریکوری کریں گے، باہر جو مال و دولت لوٹا ہو گیا ہے اس کو واپس لائیں گے۔ لوگ اس کو پچھلے 10 مہینے سے یہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ اگر وہ آ جاتا تو IMF کے پاس نہ جانا پڑتا۔ ابھی 9 مہینے 10 مہینے کا جتنا قرضہ لیا وہ ریکارڈ باقی حکومتوں کی اس کا اگر اس کا موازنہ کیا جائے تو کافی بڑے پیمانے پہ لے گا، اس کے باوجود اکانومی نیچے بیٹھ رہی ہے۔ دونوں گورنمنٹ یہاں پہ وفاقی حکومت بھی موجود ہے اور سندھ گورنمنٹ بھی موجود ہے، تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کہتا ہوں کراچی کے ساتھ
سنے میں بھائی کو میں ایک اور میں ایک کمنٹ ہے محمد خان صاحب کا، انہوں نے کہا کہ سندھ کا پانی بحریہ ٹاؤن کو کیوں دیا گیا؟ پھر انہوں نے کہا کہ آٹا، گھی، چینی سب مہنگی کرتی، اب یہ سارا کچھ مہنگا کرنا ہے، پانی آپ نے کسی اور کو دینا، تو کریں کیا سرکار؟ لوگ جائیں کہاں پہ؟ سر عمران خان نے وعدہ کیا یہ کہ بھی پاکستان کو ہم خود مختار بنائیں گے، اور خود مختار اسی صورت ہو سکتا ہے جب یہ 1% جو ایلیٹ ہے یہ پاکستان کو رول کرنا، یا جو سارا پیسہ ہے انہی کے پاس ہے، اور عوام جو ہے، جو عام آپ کے عوام ہے۔ 3 وفاقی منسٹرز نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارے سے غلطی ہوئی جو ہم لوگ نہیں لے کر گئے، پہلے نہیں گئے آئی ایم ایف کے پاس۔ بالکل اب 3 وزراء کی طرف سے اس طرح کی سٹیٹمنٹ آنے کے بعد یہ تو آپ کا اعتراف جرم ہو گیا۔ اب اعتراف جرم کے بعد ہر حلقے میں ایک کا بھی نہ کی، اور 9 مہینے تک آپ کو پتہ نہیں چلا کہ آپ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ آپ سے کیا ایکسپیکٹیشن 10 مہینے؟ سر دیکھیں، نئی ٹیم اور پاکستان کو تجربہ کا سمجھ کے رکھا سر آپ نے؟ نہیں، دیکھیں سب نے تجربے کیے ہیں، آپ بھی تو تجربہ ایک کریں گے؟ ایماندار شخص کیوں نہ کرے؟ سب تجربے کریں گے، ایماندار ایماندار اللہ اکبر اللہ نہیں ہوتا۔ آپ نے یو ٹرن سے بھی 2 قدم آگے نکل گئے۔ یو ٹرن دیکھیں، یو ٹرن اگر رائٹ تھنگ کے لیے تو بالکل لینا اٹس چاہیے۔ مین کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی بندہ ہی نہیں ہے، کو بنا سارے کچھ بھی کہہ جو بھی باتیں کریں ان کے اعتماد کل کچھ اور سر جو چیز لیڈر کو اور جو چیز جو پرائم منسٹر کو پسند نہیں آئے گی وہ سر پھر بندے تو ہمارے ہی پسند آئے ہیں نا۔ یہ تو آپ کیوں تنقید کرتے ہیں سر؟ آپ کے تو اپنے وزیر خزانہ پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کیوں تنقید کر رہے ہیں؟ نہیں ہم نے کب تنقید کی ہے؟ آپ ہی تنقید کر رہے ہیں خود صاحب پہ۔ کا بولے نا، آپ صاحب کا بولے نا، وہ تو اس طرح تو اب نہیں ہے جی، اب ہمارے نہیں، اب ان کے اب ان کے ہیں نا، جب ان کی حکومت میں تھے تو وہ نہیں ٹھیک وہ خزانہ پالیسیاں غلط چلا رہے تھے، وہ ٹھیک نہیں چلا رہے تھے۔ جب آپ کی حکومت میں آئے ہم نے ہمیشہ جو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری اور ہم نے ہمیشہ نواز شریف کی بات کیا، حفیظ شیخ کی تو بات نہیں کی ہم نے، کیونکہ اس ٹائم حفیظ شیخ کو جو ہے وہ 2 بندہ اب حفیظ شیخ کو یہی چلا رہے تھے۔ پاکستان پرانے کھلاڑیوں کے ساتھ بنایا ہے۔ پرانے کھلاڑی سارے جب آپ لوگ نئے بندوں کو بولتے ہیں کہ یہ نہ تجربہ کار ہیں، اس ٹائم بھی آپ خوش نہیں ہیں، اور اگر پھر ہمارے پاس ہی رہنے آپ کا نیا بندہ مراد سعید کام کر رہا ہے اور کوئی بندہ اس کو تجربے کار نہیں کہہ رہا، وہ ریزلٹ دے رہا ہے، اس لیے وہ مراد سعید کی کیٹیگری میں سارے نہیں آتے۔ دیکھیں ریلوے میں شیخ شی صاحب نے بھی ریزلٹ دیے ہیں، وہ ریزلٹ ابھی کچھ آنے والے نہیں ہیں، وہ 40 ٹرین کو آپ شیخ صاحب پکے ہیں کیونکہ وہ راولپنڈی ہوتے ہیں، شیخ صاحب راولپنڈی ہوتے ہیں۔ وہ بھی آئیں گے۔ بڑی بات ہے جی، بڑی بات ہے شاہ جی۔ راولپنڈی کی جب بات کرتے ہیں میں اکثر جاننا چاہتا ہوں، آج بڑی اچھی بلاول بھٹو صاحب نے سپیچ کی کہ اگر آپ عوام دوست بجٹ لے کے آئیں گے تو ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، اگر آپ عوام دوست بجٹ نہیں لے کے آئیں گے تو آپ کی مخالفت کریں گے، اور کھل کر مخالفت کریں گے، چاہے آپ ہمارے ابا جی کو اریسٹ کرنے کے بعد ہمیں کو بھی اریسٹ کر لیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جیسے اریسٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ ملک کی سلامتی کو خطرے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو دیش بنانے کی تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے، سندھ کارڈ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، اقتدار میں اسلام آباد میں اس کے ایوانوں میں بیٹھ کے بلاول ہاؤس چلانا آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے، پرائم منسٹر ہاؤس چلانا آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن کیا وجہ کیا ہے کہ آپ کو وہ جیسے تھوڑی سی کرپشن پہ انویسٹیگیشن کی باری آتی ہے وہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ سارے ملے جا چکے ہیں، باقی ادارے بھی؟ اور یہ اصل میں جبران بھائی دیکھیں، جب تک آپ پارلیمنٹ کے اندر ہیں آپ بولنے کا حق نہیں دیں گے، جب نہیں سنا جائے گا۔ بلاول بھٹو زرداری نے آگے ہماری سینئر قیادت راجہ پرویز میں نے اس کو دیکھا، میں نے وہ خود وہ ویڈیو دیکھی، آپ کے ڈپٹی اسپیکر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں 2 منٹ دیں، جو کوسچن جس کا آنسر وہ ریکوائرڈ تھا شہباز شریف صاحب کی لسٹ میں، وہ بعد میں بھی دیا جا سکتا تھا، کوئی بڑا مسئلہ نہیں تو تھا۔ آپ 2 منٹ انتظار کر کے لے لیتے۔ حکومت دیکھیں جب یہ نہیں تھے تو ہمیں کہتے تھے بڑا دل کریں،
تو یہ بھی تھوڑا بڑا دل کرتے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ موریلٹی پہ آتے ہیں تو موریلٹی بات دیکھیں جب جبران بھائی بات سنی جائے گی, بات کرنے کا موقع دیا جائے گا. بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی کو کرتے ہیں, پیپلز پارٹی کوئی ایک سیٹ کی جماعت نہیں ہے, پورے پاکستان کی جماعت ہے. آزاد کشمیر سے لے کر صوبہ گلگت بلتستان تک ارتقا پر پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پیپلز پارٹی نے سپورٹ کی ہے. بجٹ کو, حکومت کو, ان کی حکومت بنی ہے, یہ مانے یا نہ مانے, اگر ہم مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرتے ہم پرائم منسٹر لا سکتے تھے, ہم عدم اعتماد کر سکتے تھے. لیکن زرداری صاحب نے یہ بات, آپ اختلاف کریں یا نہ کریں زرداری صاحب کی ذات سے, لیکن یہ بات انہوں نے اس وقت کی تھی کہ ہم چاہتے ہیں جسے اکثریت ملی ہے وہ حکومت کرے. نواز شریف صاحب نے 5 سال کیے, یہ بھی 5 سال کریں. یہ خود نہیں کرنا چاہتے. آپ اس وقت احتجاجی تحریک چلانا چاہتے ہیں وہ حق ہے حکومت کے خلاف. وہ آپ کے احتجاجی تحریک کے نتیجے میں آپ کیا چاہتے ہیں؟ حکومت چلی جائے, تحریک عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں؟ یہ 126 دن بیٹھے رہے کنٹینر میں, کیا وہ تو چلے ٹھیک ہے, ان کے پاس چلے گی تھی, ان کے پاس 40-45 بندے تھے, ان کے پاس نمبر پورے نہیں آج ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں ہے, 5-6 بندے. دیکھیں نہیں کوئی میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کے بجٹ کے عین مطابق حج و عمرہ پیکج قابل اعتماد ہاشم جی ٹریولز اینڈ ٹور. امام صاحبزادہ غلام جیلانی کی زیر سرپرستی بیت اللہ شریف کی زیارت و روزہ رسول پر حاضری. حج 2019 5 سٹار 3 سے 4 ہفتہ پیکج 5490 پاؤنڈ. اکتوبر عمرہ پیکج 795 پاؤنڈ. وطن عزیز پاکستان کے لیے سستی ایئر ٹکٹ بھی دستیاب ہیں. ایجنٹس آر ویلکم. 572 گرین لینڈ اسمال ہیتھ برمنگھم B9 5QG. فون نمبر 0121 6888088. موبائل نمبر 074 62111101. ویب سائٹ hashemgtravel.co.uk. Save the Mothers Trust has set up a number of projects in both Asia and Africa. Projects such as food aid, World Water, educational projects, orphan sponsorship, the Thalassemia Project, and a maternity hospital in Pakistan. To continue, Save the Mothers Trust needs your support. Please donate your zakat, sadaqah and lila now. For more details about the Trust's work, click on smtrust.org.uk or call 012. دھمکی لگائی تھی. اس کے بعد دیکھیں ابھی جو واقعہ ہوا منظور پشتین اور اس کے ساتھیوں نے جو پاکستان آرمی علی وزیر کیا کہا, انہوں نے بولا کہ ان کو آنے کا موقع دیں, ان کو جہاں سے بات جب وہ ہماری آرمڈ فورسز پہ گولیاں چلا رہے ہیں اور ہمارے نوجوانوں کو مار رہے ہیں. سوال ان کا ٹھیک ہے نا کہ اگر آپ کے منظور پشتین کے جلسے میں اگر پاکستان کا جھنڈا لے کے جاتے ہیں, آپ کو پاکستان کا جھنڈا وہاں پر نہیں لے کے جانے دیا جاتا, تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر وہاں پر جس وقت پاکستان کے فوجیوں کی اور عام لوگوں کی گردنوں کے ساتھ فٹ بال کھیلا جاتا تھا, تب سارے کا سارا ایریا انڈیا فنڈ کر رہا ہے سر, پی کو انڈیا فنڈ کر رہا ہے. سواد جب کلیئر ہوا انڈیا فنڈ کر رہا ہے بالکل. سواد جب کلیئر ہوا تھا اس وقت کس کی حکومت تھی؟ وہ پیپلز پارٹی نے کلیئر. پیپلز پارٹی ہمیشہ فوج کے ساتھ کھڑی رہی ہے. دیکھیں بیان آپ اس حوالے سے جائیں تو جرنیلوں کے حوالے سے جو عمران خان نے بیان دیا تھا, اگر خان بات کرتا ہے وزیرستان کے لوگوں کی تو وہ ٹیررسٹ ہو جاتا ہے, وہ دہشت گردوں کا. انہوں نے تو آپ کو فائٹر یونیفارمز میں آپ کا ساتھ دیا نا سر. ہمیشہ جو ہے پیپل پارٹی نے یہی بولا کہ عمران خان جو ہے وہ دہشت گردوں کا حامی ہے, یہی بولا نا انہوں نے جب بھی خان نے وزیرستان کی بات کی. آج یہ دیکھیں کہ فضل الرحمان خلیل صاحب کے ساتھ تو آپ بالکل ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد انڈیا کو کہتے ہیں, انڈیا والے کہتے ہیں کہ آپ نے بندے کی ادھر چھپا دیے, تو آپ کہتے ہیں کہ بندے اس لیے چھپا دیے کہ انڈیا آکے اٹیک نہ کریں. انڈیا کی بات کریں, یہ آج دیکھیں میں ایک کشمیری ہوں, ٹھیک ہے, ہم بات کریں انڈیا کے حوالے سے. ان کی کشمیر پالیسی ہے 10 مہینے سے فون کرتے ہیں مودی کو پہلے جب آتے ہیں. ابھی دیکھیں یہ حالت ہے ہماری.
کہ 2 جہاز آج بلایا ہی نہیں ہے, آج بلایا ہی نہیں گیا ان کو. اور یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب میڈیا دکھا رہا تھا کہ کوشش کر رہے ہیں رابطہ کرنے کی. بھائی آپ اسٹیٹ ہو, آپ پرائم منسٹر ہو, آپ کو کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک, حسن نثار صاحب کا میں سن رہا تھا, انہوں نے کہا عزت پہ کوئی میں یہی عرض کمپرومائز کروں نہیں کہ آپ نے عزت پہ بالکل کمپرومائز نہیں کیا. آپ نے ان کے 2 جہاز گرا دیے, آپ نے ان کا پائلٹ اریسٹ کر لیا, آپ نے اس طرف آپ نے کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں کیا. اس کے بعد آپ چاہتے ہیں بات ہو, آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایف ٹی ایف بات اگر جبران بھائی دیکھیں اگر وہ کریں گے تو بات کریں گے نا, اگر بات کوئی کرے گا ہی نہیں تو آپ کیسے بات کریں گے؟ نہیں, وہ وقت بھی تو لوگوں نے گزرا دیکھا ہے نا کہ جس وقت انڈیا کو موسٹ فیوریٹ نیشن قرار دینے کی بات کی گئی وہ پیپلز پارٹی کے دور میں کی گئی. جس وقت سرتاج عزیز صاحب مشیر خارجہ تھے, وہ جس وقت انڈیا میں گئے تو پاکستان, افغانستان اور انڈیا کی موجود نہیں, میں آپ کو سارے اسٹیٹمنٹس موسٹ ریسنٹ ان کا جو ہنا ربانی خیر صاحبہ کا انٹرویو ہے سلیم صافی صاحب کے ساتھ, آپ اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کر لیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ انڈیا کے ساتھ بہتر تعلقات بنائیں گے, انڈیا کو موسٹ فیوریٹ نیشن قرار آپ دلوائیں, موسٹ فیوریٹ نیشن قرار آپ دلوائیں, آپ ان کو وی آئی پی پروٹوکول آپ دیں, مودی کو بغیر ویزے کے پروٹوکول. اسٹیٹ کا کوئی بھی پرائم منسٹر 2 جہاز گرانے کے بعد اگر آپ کسی کو لیٹر لکھتے ہیں یار آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے بات کرو, تو وہ ڈیفرنٹ ہے. آپ بجائے اس کے کہ وہ آپ کے بندے شہید کر رہے ہیں اور آپ کہیں کہ آپ نے مجاہدین کو بھی دہشت گردی کا لفظ کہا جو کشمیر میں جو فریڈم فائٹ کر رہے ہیں, آپ نے ان کو بھی دہشت گردی کا ان کے لیے لفظ استعمال کیا. وہ تو فریڈم فائٹر ہے, وہ اگر فریڈم فائٹر ہیں تو ان کی سپورٹ کرنے والوں کے لیے ایک طرف تو آپ کی جو میرے پاس ان کی اسٹیٹمنٹ بھی موجود ہے, جو کشمیر کمیٹی کے ممبر ہیں, قائمہ کمیٹی کے ممبر ہیں, مجھے نام نہیں ذہن میں آ رہا, ان کی اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کا ایک بچہ کشمیر کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہے, تو ہم سب کو دہشت گرد نہیں قرار دے سکتے. دوسری طرف سے آپ کی زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ موجود ہے, اخبارات میں بیانات اس کے موجود ہیں کہ آپ نے اس کو دہشت گردی سے آپ نے کر دیا. اس کے بعد جس وقت پاکستان اور انڈیا کی ٹینشن چل رہی ہے, آپ کے ورڈنگ انڈیا ٹوڈے نیوز پیپر میں کاؤنٹ ہو رہے ہیں, اور نواز شریف صاحب کی ورڈنگ وہ کاؤنٹ ہو رہی ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آف جسٹس میں انڈیا کی طرف سے. یہ پاکستان کو انٹرنیشنلی فیل کرنے کے لیے تھا کہ جو ہے انٹرنیشنل سطح پر اس طرح جائیں. اس طرح اگر بیان دیکھیں گے تو آپ کے جو خان صاحب موجودہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں, ان کے بیان آپ دکھائیں گے تو وہ بھی بے شمار بیانات ایسے پڑے ہوئے. لیکن ملک کی سلامتی کے بارے میں جرنیلوں کے حوالے سے جو خان صاحب کا بیان ہے وہ میں ٹی وی پہ بتا نہیں سکتا. کیا ہو جاتا ہے جب جنگ آتی ہے وہ انہوں نے بہت غلط بات کریں. یہ ملک دشمنی نہیں تو اور کیا. تو وہ جو ایران میں تھی وہ ملک دشمنی نہیں تھی. کیا ہوا ایران میں؟ ایران میں جس وقت آپ نے کہا کہ نہیں جی ہماری طرف سے لوگ جاتے ہیں, آپ کی طرف آپ نے ایکسیپٹ کیا ہے وہاں پہ, آپ نے ایکسیپٹ کیا. دیکھیں اگر کچھ ہوا تو ایکسیپٹ کیا تو بالکل وہ تو یہی کر رہے ہیں نا. نہیں ہم کریں تو وہ ٹھیک نہیں ہے. اور سعودی عرب میں جو کانفرنس میں گئے خان صاحب, سعودی عرب میں وہاں پہ اپنے گھر کے کپڑے جو ہیں انٹرنیشنل سطح پہ جا کے دھو رہے ہیں کہ مان رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. بھائی آپ ملک کے پرائم منسٹر ہو, آپ کو چاہیے ملک کو اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کرو. بتاؤ ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا, ہم یہ کیا جا رہا ہے. پہلی دفعہ کسی لیڈر نے وہ تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, جو بنتی ہے وہ بنتی ہے نا. تو آپ ڈس ایگری کر رہا ہوں, جو چیزیں اپریشیٹ کرنے والی وہ کرنے والی, کشمیر کو بات کریں اپریشیٹ کرنے والی بات ہے, وہ اپریشیٹ کرنے والی بات ہے. وہ بہت اچھی تقریر کی, لیکن جو سعودیہ میں پہلی سے بات ہوئی اس نے کہا یار کم از کم اب ہمیں شرمندہ نہیں ہوتی کہ جب شہید ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ نہیں کہ آتا کہ دوسری طرف سے کہ دیکھو یار چلنے جانے دو, جس طرح سے سرتاج جی صاحب کے دور میں ہوتا رہا. لیکن کشمیریوں کی اگر بات کی جائے تو میں آپ کی طرف آتا ہوں فیصل صاحب, کشمیریوں کی اگر بات کی جائے تو کس پارٹی کی پالیسی آپ کو تھوڑی سی سنجیدہ لگتی ہے؟ اس وقت حالت یہ رہی کہ آپ نے کشمیر میں جو پلوامہ کا انسیڈنٹ ہوا, آپ نے اس کو دہشت گردی کا انسیڈنٹ کہہ دیا بحیثیت وزیر اعظم پاکستان کے. فوجی انڈین کی جو آرمی ہے اس کو یونیفارم ٹیررزم اگر کہا جائے, یونیفارم ٹیررسٹ کہا جائے, کیونکہ وہ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو شہید کر چکے ہیں, اس کو آپ دہشت گردی نہیں کہتے. لیکن جب ان کی آرمی کی کسی چیز پر اٹیک ہو جائے, وہ بھی کوئی مقامی کشمیری کرے, آپ اس کو دہشت گردی کا اٹیک کہتے ہیں. تو آپ اس سے پہلے کہ آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ کو انڈیا کو بھی دہشت گرد ڈکلیئر کریں؟ بالکل ہونا چاہیے. جیسے ابھی امریکہ کا جو واقعہ, امریکہ افغانستان سے نکلنا چاہ رہا تھا اور پاکستان کی مدد مانگ رہا تھا, تو پاکستان کا بڑا اچھا وقت ہے اور بڑی اچھی بات ہے کہ اگر امریکہ کو پاکستان کی ہیلپ چاہیے تو یہاں پہ پاکستان کو کنڈیشن لگانی چاہیے تھی کہ اگر آپ کشمیر کا مسئلہ حل کرتے ہیں اور کشمیر کے ساتھ ریلیٹڈ کرتے ہیں تو امریکہ گیو اینڈ ٹیک, اگر اسی طرح وہ انڈیا کے بھی اوپر پریشر ڈال سکتا تھا کہ یار اس مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے, پچھلے 70 سالوں سے لٹکا ہوا ہے.
تو اس میں اب دونوں ایٹمی ملک ہیں، پاکستان اور انڈیا دونوں ایٹمی ملک ہیں، اور یہی وہ بنیادی مسئلہ جس کی وجہ سے دونوں کی ڈیفینس کا بہت زیادہ بجٹ لگ رہا ہے، اور اس چیز کو حل ہونا چاہیے. اقوام متحدہ کے قراردادیں موجود ہیں، کیوں اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا؟ تو یہ چیزیں ہیں، اور اس چیز کو پریشر ابھی کرنے اب وقت آ رہا ہے کہ انشاءاللہ اس کے اوپر ہوگا. اور کشمیری کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس کو ریلیو کرے. کشمیر تو 70 سالوں سے لڑ رہے ہیں، پاکستان کی عوام بھی چاہتی ہے، پاکستان اور کشمیر لازم مظلوم ہے، اور دونوں مل کر رہنا چاہتے ہیں. آپ اپنی پارٹی کے سربراہ سے جب بھی وہ انگلینڈ میں آئے، جب بھی آپ کی ان سے بات چیت ہو، آپ ان سے وہ کون سی ڈیمانڈ کرنا چاہتے ہیں کشمیر کے لیے؟ ان کا موقف کتنا سخت ہو کشمیر؟ تو وہ تو ڈے ون سے یہ چاہتے ہیں کہ کشمیری کی جو اقوام متحدہ کا قرارداد ہے اس کے مطابق ان کا ہاں نہیں ہو رہا نا، اس پہ کرنا کیا چاہیے؟ تو اب یہ بات تو یہی ہے کہ اب اگر وہ نہیں ہو رہا تو کشمیری تو نہیں اس چیز سے ہٹ رہے، کشمیری بھی نہیں ہٹ رہے، یہ بھی نہیں کر رہے، کرنا کیا چاہیے؟ کرنے کے لیے یہ ہے کہ ابھی چیز یہی ہے اب کہ گیو اینڈ ٹیک، ہر ملک کو اپنے مفادات عزیز ہے. اگر امریکہ اپنے مفادات کے لیے وہاں سے نکلنا چاہ رہا ہے پاکستان، یہ مطلب پاکستان کو بھی چاہیے کہ امریکہ پہ باور کروائے کہ انڈیا کے ذریعے سے اس کو ڈسپیوٹ کو حل کرے. ٹھیک ہے، وہاں پہ جا کر یہاں پہ ریفرینڈم ہو سکتا ہے، وہاں پہ ریفرینڈم کروائیں. تو اور جہاں پہ وہ جو ایک اور قانون کی شک ہے وہاں پہ جا کے انڈین لوگوں کو وہاں پہ آباد کیا جا رہا ہے، اس کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے. آرٹیکل 38 کو جو یہ چیزیں ہیں 270. میں آتا ہوں جی شعیب صاحب آپ کی طرف. اس وقت جس وقت کشمیر کی اگر صورتحال پہ بات کی جائے، آپ کا وزیر اعظم اگر یہ کہے جی کہ یہ دہشت گردی ہوئی ہے، تو آپ اپنے وزیر اعظم کو کہنا چاہیں گے کہ یہ دہشت گردی نہیں ہے، کم از کم کشمیر کے معاملے پہ اتنا سٹینڈ کریں گے اپنے کشمیر پرائم منسٹر کے ساتھ؟ کوئی بھی انوسنٹ لائف جہاں بھی کوئی ضائع ہوگی، اور وہ بے شک کسی کشمیری کی ہو، ہمارے کشمیری بہن بھائی کی ہو، یا وہ دیکھیں نہیں، آپ کے پرائم منسٹر نے ایک سٹیٹمنٹ دی، میں کہتا ہوں آپ اپنی پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ پر نیکسٹ ٹائم پرائم منسٹر کو یا اس کے ساتھیوں کو جو یہاں پر آتے ہیں، انگلینڈ میں آتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، ان سے ملاقات بھی ہوتی ہے آپ کی، آپ ان کو یہ باور کرائیں گے کہ کم از کم وہ ان کشمیری کو دہشت گرد کہنے سے پہلے ذرا سوچئے گا ضرور؟ بالکل کرائیں گے. بہت شکریہ سر جی. آپ سے بھی یہی سوال ہے میرا کہ جن کشمیری کو دہشت گرد کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان کو سپورٹ کرنے والے یہ دہشت گرد ہیں، ان کو انڈیا مار نہ دے اس لیے ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے، کیا آپ اپنی قیادت سے یہ مطالبہ کریں گے؟ میں بلکہ لاسٹ پہ اگر مجھے 10 سیکنڈ میں جواب دیں میں اس پہ. بالکل کروں گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کسی چیز یہ ری ایکشن ہے، جب ہمیں مارا جا رہا ہے تو اس کا ایکشن ہم تو دیں. آپ اپنی پارٹی سے بھی ضرور بات کریں گے. ناظرین، جبران اصغر کو اس پروگرام میں اجازت دیجیے. آپ نے تمام مہمانوں کی باتیں سنی. میرے ساتھ موجود رہے فیصل صاحب، شعیب صاحب اور سید اظہر حسین شاہ صاحب. دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ کل پھر اسی ٹائم پہ اسی پروگرام میں پھر آپ سے بات چیت ہوگی. بہت شکریہ. السلام علیکم.